یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، نبی بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، راہبر بنا کے بھیجا، سے کہیں سے کچھ نہیں پڑھا، اس کے باوجود جو لکھنا نہیں جانتے تھے، جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کمال کا وزڈم عطا کیا، اور وہ وزڈم تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے۔ اگر ان کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے تو رہتی دنیا تک جتنے بھی نئے مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل بھی ملے گا، اور اس کے مطابق زندگیوں میں آسانی بھی آئے گی۔ آج کے ہمارے طب نبوی کورس میں جس چیز کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ٹرپل وارمر کے اعتبار سے مشہور ہے۔ یہ ایک ایسی دوا ہے، ایسی جڑی بوٹی ہے جسے نبی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ریکمینڈ کیا، اس طرف توجہ دلائی۔ یہ بوٹی ہمارے 3 بڑے اعضاء کے لیے بہت افیکٹو ہے اور حیران کن حد تک سپورٹ کرتی ہے، ہماری بیماریوں کو یہ بوٹی ٹھیک کرتی ہے۔ اس میں معدہ، جگر اور گردہ، ان 3 اعضاء کے لیے بہت زیادہ مؤثر، بہت زیادہ فائدہ دینے والی اس بوٹی کا نام کیا ہے؟ اس بوٹی کا نام ہے کاسنی۔ یہ سامنے تصویر میں آپ کے پاس جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کاسنی کی جڑ کے بیج ہیں، یہ کاسنی کے بیج ہیں۔ کاسنی ایک پودا ہے اور اس کے باقاعدہ پتے ہیں، پھول ہوتا ہے، اور پھول چونکہ کاسنی کلر کا ہوتا ہے اسی مناسبت سے اسے کاسنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو اپنا نام ہے وہ ہند با، یہ اس کا عربی نام ہے، اور انگلش میں اسے چکوری کہتے ہیں۔ یہ صحرائی بوٹی ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ سمرقند کے علاقے میں یہ خوب پائی جاتی ہے۔ اس کی فصل تقریباً 6 مہینے میں جا کے تیار ہوتی ہے۔ پھول اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور رنگ اس کا بالکل اس کے پھولوں کی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ذائقہ میں تلخ ہوتی ہے، جو بالکل تازہ ہوتی ہے وہ ذائقہ میں تھوڑا سا شیریں ہوتی ہے۔ اس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کی جڑ بھی استعمال ہوتی ہے، گویا کہ اس کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث میں جو ہمیں ریکمنڈیشن ملتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو اس جڑی بوٹی کو کھائے گا جادو اور زہر کے اثر سے بچا رہے گا۔ یہ زہر کے اثر کو باڈی کے اندر سے نکالتی ہے اور جادو کو بھی دور کرتی ہے۔ اسی حدیث میں ہے کاسنی استعمال کیا کرو، اس کو صاف نہ کرو، اس لیے کہ ہر روز اس پر قطرات جنت ٹپکتے رہتے ہیں۔ جب صبح اس کے اوپر پانی جو اس کے اوپر گرتا ہے اس میں جنت کے قطرات ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دھوئے بغیر استعمال کیا جائے۔
ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کاسنی کھائی اور اس حالت میں سو گیا تو اس پر جادو اور زہر میں سے کوئی چیز اثر انداز نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے کاسنی کا استعمال کرو، اس کو صاف نہ کرو اس لیے کہ ہر روز اس پر قطراتے جنت ٹپکتے رہتے ہیں۔ کاسنی ہماری ہارٹ کی پرابلمز کو یہ کنٹرول کرتی ہے، کینسر سے حفاظت کرتی ہے، ویٹ کنٹرول کرتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، انگزائٹی سٹریس کو یہ کم کرتی ہے اور کڈنیز کو ہیلدی بناتی ہے۔ اگر ہم اس کے منرلز کا، اس کے وائٹامنز کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں بے تحاشا چیزیں ملنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ اپنی ان بے تحاشا کوالٹیز اور چیزوں کی وجہ سے یہ اپنی خوبصورتی کو بہت زیادہ قائم رکھے ہوتی ہے۔ اس میں پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، ڈائٹری فائبر اور اس کے علاوہ اس میں پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن، زنک، کاپر اور اسی طرح سے اس کے اندر دوسرے کیمیکل اجزاء، وائٹامن اے، اسکوربک ایسڈ، تھیامین، پرائڈوکسین، رائبوفلوبیوین، یہ سارے اجزاء اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اور یہ سارے اجزاء وہ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں ہمارے جسم کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے اعضاء کو پروٹیکٹ ہی نہیں کرتی بلکہ ہمارے جسم کے اندر بہت حد تک یہ سپورٹر کا کام کرتی ہے۔ کاسنی کا مزاج موسم سرما میں سرد تر اور موسم گرما میں گرم خشک ہوتا ہے، اور جبکہ بہار کے موسم میں یہ معتدل رہتی ہے۔ اب اس کی خصوصیت دیکھیں کہ موسم کے اعتبار سے اس کی تاثیر بدلتی رہتی ہے۔ یہ اس کی خصوصیات میں ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ کاسنی کی ہے۔ کاسنی کے اندر جو کیمیائی اجزاء ہیں، پروٹین، چکنائی، فائبرز، کاربوہائیڈریٹ، اس میں معدنیات موجود ہیں، حیاتینی اجزاء موجود ہیں، فولاد، کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، تھیامین، ریبوفلاوین، نیاسین اور وٹامن سی اس کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اپنی ان کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نفع کا باعث ہے اور بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ کاسنی کے اندر یہ جو اجزاء ہیں، یہ اجزاء ہماری بیماریوں کو پروٹیکٹ بھی دور بھی کرتے ہیں ہمیں بیماریوں سے، اور ان اجزاء کے استعمال سے ہمارے جسم کے اندر جو باقی فردر کمیاں ہیں وہ کمیاں بھی اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نیوٹریشن ویلیو کے اعتبار سے یہ بھرپور ہے، اور اپنے ادویاتی اثر کے اعتبار سے بھرپور ہے۔ یہ ایک خوراک ہے، اور ایسی خوراک ہے جو آپ کے جگر کے اندر بلاکیجز ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ بہت زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن کا کام کاسنی سے بہت اچھے طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ کاسنی کا مین یوز جس آرگن کے اوپر اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے وہ لیور پہ ہے، اور آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ لیور کے جتنے انزائمز ہیں، جیسے بلیروبین ہے، الکلائن فاسفیٹ ہے، ایس جی او ٹی ہے، ایس جی پی ٹی ہے جسے اے ایل ٹی کہا جاتا ہے، ان سب کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے، ان سب کو بیلنس کرتی ہے، اور اگر ان کی زیادتی ہو یا کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو جس میں یہ امبیلنس ہو تو یہ اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور ان رپورٹس کو یہ بڑا اچھا، بڑے خوبصورت انداز میں کاسنی کنٹرول کر لیتی ہے۔ کاسنی کے اوپر
جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ اسٹڈیز بتاتی یہ ہیں کہ یہ جگر کو پروٹیکٹ کرنے والی، جگر میں امیونٹی کو انہانس کرنے والی، باڈی کے اندر ڈرائینس کو کنٹرول کرنے والی جو بہت آئیڈیل چیز ہے وہ کاسنی ہی ہے۔ یہ خوراک جگر کو سپورٹ بھی کرتی ہے، جگر کے مسائل بھی حل کرتی ہے، جگر کو بیماریوں سے بچاتی ہے، لہٰذا اس کو کسی بھی پوزیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور جگر کی کسی بھی سمٹمز کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاسنی کا استعمال مجموعی طور پر جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے وہ جگر اگر انلارج ہو جائے، جگر کے سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں، بائل کی باڈی کے اندر زیادتی ہو جائے، تو اس میں کاسنی بہت زیادہ مؤثر اور بہت افیکٹو ہے۔ اسی طرح اگر منہ سے خون آ رہا ہو تو اس کے اگر پتوں کو چبا لیا جائے تو منہ سے خون آنا، دانتوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پتوں کے ساتھ سندل مکس کر کے اور پتوں کو اور سندل کو اس کو پانی میں مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا جائے اور سر پہ لگایا جائے تو سن اسٹروک کی وجہ سے جو سر درد اور سر کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کاسنی گرم مزاج والوں کے لیے بھی اور سرد مزاج والوں کے لیے، دونوں کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اسے کسی بھی طرح سے آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یرکان کے مریضوں میں، موسم گرما میں، گردے کی تکالیف کے اندر اس کے بیجوں کو ابال کر اگر پی لیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے اندر بہت ساری کمیوں کو دور ہی نہیں کرتی بلکہ ان ساری تکالیف کو بہتر بھی کرتی ہے۔ کاسنی کے حوالے سے آیوویدک والے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ آیوویدک سسٹم کے اندر کاسنی سے جو نتیجہ حاصل کیا گیا اس میں بلیڈنگ کے اندر، معدے کی تکالیف کے اندر، جگر کی ٹائٹنس کے اندر، اور اسی طرح یوٹرس میں اگر ورم آ جائے، پیشاب میں اگر خون آتا ہو تو اس میں کاسنی بہت زیادہ ایفیکٹو ہے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کا شربت بنا کر اگر پیا جائے تو یہ جگر کے لیے بہتر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کاسنی کو دھوئے بغیر استعمال کیا جائے۔ بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ کاسنی کو دھونے سے اس کے اندر ایک خاص مادہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہی مادہ زہروں کو ختم کرتا ہے۔ یرکان کی کیفیت میں، جسے پیلا یرکان کہا جاتا ہے، اگر اس میں بلی روبن زیادہ ہو تو کاسنی کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے بلی روبن کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ دمہ کے مریض اگر گاجر کے جوس میں کاسنی کو ملا کر اس کو پئیں تو اس سے دمہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کاسنی کا عمومی طور پہ عام استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے بطور خوراک؟ ہمارے وہ مریض جن کا ہیپاٹائٹس ہے پوزیٹیو ہے اور ان کا ALT پوزیٹیو ہے، ایسے مریض اگر کاسنی کے بیج 3 سے 5 ٹیبل سپون 2 لیٹر پانی میں ابال لیں اور یہ پانی اگر سارا دن پئیں تو رفتہ رفتہ وائرل لوڈ بھی اس سے کم ہو جاتا ہے، وائرس کے اثرات اس سے کنٹرول ہو جاتے ہیں، LFTs اس کے بہتر ہو جاتے ہیں، ALTs کے بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر سپلین انلارج ہو تو وہ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بعض اوقات بڑوں میں اور بچوں میں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ انہیں بھوک نہیں لگتی، دن بدن کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، دبلے پتلے ہو رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے،
تو ایسے میں اگر کاسنی ابال کے انہیں پلائی جائے تو اس سے یہ ساری سمٹمز کنٹرول ہو جائیں گی، ان کا سارا ڈائجیشن ٹریک بہتر ہو جائے گا، اور معدے سے لے کر جگر، تلی اور گال بلیڈر ان سب کا فنکشن اس سے بہتر ہو جائے گا۔ خوراک کے طور پہ اس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بڑی ایک سادہ سی ترتیب ہے اور انتہائی یہ اکنومیکل ہے۔ 1 ٹیبل سپون کاسنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیا جائے اور وہ پانی دن بھر میں پی لیا جائے۔ اس پانی کو چاہے آپ سادہ پی لیں، چاہے آپ اس میں شکر یا شہد شامل کریں، اور چاہے آپ اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں اور یا نارمل ٹمپریچر کے اوپر رکھ کے اگر آپ اسے پی لیں تو یہ آپ کو اوور ہال بہت ساری کنڈیشنز، بہت ساری سمٹمز کے اندر یہ آپ کو بہت رسپانس کرتی ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی ایسی پرابلم میں مبتلا ہیں کہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ کوئی اس کے ایفیکٹس آتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جنہیں بظاہر کوئی ڈزیز، کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن کہیں کچھ ملی جلی سمٹمز اگر آ رہی ہوں تو ان سمٹمز کے لیے اگر کاسنی کا استعمال کر لیا جائے تو یہ باڈی کے اندر بہت پازیٹیو ثابت ہوتی ہے۔ اس کا عام استعمال یہ ہے کہ 1 ٹیبل سپون 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور وہ پانی ایک پرسن سارا دن پی لے۔ 2-3 ہفتے، 4 ہفتے اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو اس سے اوور ہال باڈی کے اندر بہت ساری ویکنسز، بہت ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہماری بہت ساری سمٹمز اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر مریض کو بھوک نہیں لگتی، اگر مریض کی جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، پیاس کی شدت اگر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آج کل اگر یہ موسم ہے، اس موسم کے اندر اگر کاسنی کو ابال کے پی لیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے صرف ایسا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی پیاس کی کمی پوری ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ اگر بخار رہنے کی سمٹمز ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، باڈی کی پینز بہتر ہو جائیں گی، اور معدے کی قوت اچھی ہو جائے گی، معدہ اس سے اسٹرینتھن ہوگا اور خوراک بڑی اچھی اور بڑے اچھے انداز میں ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے یہ ساری کی ساری سمٹمز جو ہے وہ کور ہو جائیں گی۔ تو کاسنی کا جو یوز ہے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ عام روٹین کے اندر ہم کاسنی کو اپنے لیے، بچوں کے لیے، باقی بہت سے لوگوں کے لیے ہم اسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ اسے ملٹی وائٹامن کے طور پہ یا وائٹامن واٹر کے طور پہ یوز کرنا چاہیے تو اس میں غلط نہ ہوگا، اس سے وائٹامن واٹر کے طور پہ اسے بالکل یوز کر سکتے ہیں۔ کاسنی کے متعلق میں آپ کو ایک حیران کن بات یہ بتاتا چلوں کہ کاسنی اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی فنگل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی بیکٹیریا ہے۔ کاسنی کے بہت حیران کن ریزلٹس جو ہیں وہ HIV کے اندر دیکھے گئے ہیں۔ جہاں ایڈز کی سمٹمز پائی جا رہی ہیں وہاں پہ کاسنی کو استعمال کروایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ ایفیکٹس لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی بہت ڈیٹیل کے اندر جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شاید یہ ہماری اس وقت دنیا میں یوز ہونے والی بڑی بڑی دوائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کے اوپر ہمیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ لائف سٹاک میں جانوروں کی ڈزیزز کے اندر اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور جانوروں کی بہت ساری کنڈیشن میں اس سے رزلٹ لیا جاتا ہے۔ 2 طرح کے فائدے اس سے بڑے واضح طور پہ لیے جاتے ہیں۔ ایک فائدہ اس سے جو لیا جاتا ہے وہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا لیا جاتا ہے۔ یہ باڈی کے اندر ہیمولیٹک ایکشن کرتی ہے
اور اسی طرح سے باڈی میں گلائکوسائڈز کو بڑا اچھا کنٹرول کرتی ہے. اور جب ہم بہت زیادہ کنزمپشن کرتے ہیں باڈی کے اندر الکلائن کی تو یہ اسے مینٹین کرتی ہے. ہماری باڈی کے اندر جہاں ارریگولر لیجنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا نروس سسٹم بڑا ایگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. مین کہ یہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتی ہے, ہماری امیونٹی کو بڑھاتی ہے اور ہماری باڈی کے اندر ہمارے میٹابولزم سسٹم کو بڑا اچھا بیلنس کرتی ہے, جس سے ہماری باڈی بڑی ہیلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر اس کی ہم مقدار کے اوپر جائیں تو 1 ٹیبل سپون یہ ڈائٹری سورس ہے, یہ ڈائٹری ڈوز ہے. اسے ایک لمبا عرصہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر رکھیں. دیکھیں جب ہم ڈرنکس میں جاتے ہیں اپنی گرمی کے اندر, گرمی کے سلوشن کے لیے چیزوں کو جب ہم سوچتے ہیں تو اس وقت میں ہمیں ان چیزوں کا چونکہ نالج نہیں ہوتا تو ہم ان چیزوں کی طرف آ بھی نہیں رہے ہوتے. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز اگر مشہور ہو جائے اور ایک چیز اگر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, لیکن اپنے نالج کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, ہم اسٹڈی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں چلتے, جس کی وجہ سے ہم ٹیمپریری بینیفٹ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اصل میں عادی ہو چکے ہوتے ہیں بوسٹرز کے, ہم چل چیزیں یوز کرتے ہیں اور جب بوسٹر کے عادی ہو جاتے ہیں تو بوسٹر کی عادت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا انرجیٹک تو رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم مجموعی طور پر اندر سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جتنے کولا ڈرنکس ہیں یہ سارے کے سارے بوسٹر ہیں. آپ کو فار دی ٹائم بینگ ان کے اندر شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو فار دی ٹائم بینگ جو ہے وہ انرجی فیل ہوتی ہے, آپ تھوڑا سا انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فٹ کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں یہ آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور کر دیتے ہیں. جب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر یقیناً اندر ہی اندر آپ کی ویکنس اور کمزوریاں کسی نہ کسی انداز میں رہتی ہیں. اگر ہم اپنے مجموعی طور پر گھروں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ہمیں سمٹم نظر آتی ہیں, ہمارے گھروں کے بچے, ہماری فیملی, کھانا نہیں کھایا جا رہا, تھکن بہت زیادہ ہو رہی ہے, بوجھ بہت زیادہ طبیعت کے اوپر محسوس ہوتا ہے, جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے, تھکان رہتی ہے, بھوک کم ہوتی جا رہی ہے, کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو ہم ایسی کنڈیشنز کے اندر اگر ہفتہ بھر کے لیے 5-7 دن کے لیے ساری فیملی کو یہ پلا دیا کریں تو اس سے ہماری باڈی کی بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی, ہماری باڈی کے بہت سارے ایشو ہمارے سالو ہو جائیں گے اور ہم اس کے ساتھ مجموعی طور پر ایک ہیلدی لائف کو اڈاپٹ کرنے والے بن جائیں گے. جی کاسنی کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ لیں. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ یہ جگر کے لیے بھی بہت اچھی ہے, جیسے میرے جگر کے سیل ریز ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر میں نے نیٹ پر دیکھا تھا اس کا یا تو سیرپ ملتا ہے یا اس کے پتے ہیں جیسے پاؤڈر جیسا, تو یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ ہاں سیرپ جو ہے وہ شاید آپ کو ایز اے میڈیسنل وے میں تو مل جائے گا, لیکن اگر آپ اس کے سیڈز لے لیں وہ آپ کو آسانی سے کسی بھی ہربل اسٹور سے مل جائیں گے, وہ لے لیں اور 1 ٹیبل سپون 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور یہ 1 لیٹر پانی آپ پورا دن میں پی لیا کریں, تو اس سے یہ بڑا اچھا آپ کے لیے افیکٹو ثابت ہوگا اور لیور کے سیلز اگر ریز ہو رہے ہیں تو وہ کنٹرول ہونا شروع ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر یہ ہمارے یہاں پر جو نا ارک کاسنی ملتا ہے سر انڈیا میں, جی تو سر اس کو انڈیا میں استعمال تو کرنے آپ کا کو طریقہ کیا ہوگا؟ ہاں اگر تو آپ ارکے کاسنی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آدھا کپ صبح خالی پیٹ آپ اسے ڈائریکٹ پی لیں یا 1 گلاس پانی کے اندر مکس کر کے پی لیں اور آدھا کپ شام میں پی لیں. زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں انڈیا میں کسی بھی پنسار اسٹور سے آپ کو جی سر. آسانی سے اس کے بیج مل جائیں گے, تو آپ اس کے سیڈز لیجئے, بیج لیں
اور 1 ٹیبل اسپون 1 لیٹر پانی میں ابال لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیملی کے 2-3 ممبرز ہیں تو آپ 2 ٹیبل اسپون لیں اور 3 لیٹر پانی میں ابال لیں اور پانی گاہے بگاہے سارا دن پیتے رہیں. اسے ریفریجریٹ کریں اور چاہے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں, اور جب آپ نے پانی پینا ہے اس کو کر لیں. اس کے تھوڑا سا ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اس میں شہد ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اتنا بیڈ ٹیسٹ والا نہیں ہوتا بلکہ بڑی اچھی اور افیکٹو چیز ہے. سر یہ فیٹی لیور میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیا سر؟ جی بالکل, فیٹی لیور میں استعمال کر سکتے ہیں, جانڈس میں یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ALT کسی پیشنٹ کا زیادہ ہو اس میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. الکلائن فاسفیٹ زیادہ ہو جاتا ہے. بعض ڈیزیز ایسی ہیں جس میں باڈی کے اندر کاپر کی زیادتی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی الکلائن ہو جاتی ہے, الکلائن کی ریشو پر چل جاتی ہے. اگر اس میں اسے یوز کیا جائے تو بہت افیکٹو ہوگا. اگر کسی بھی قسم کی اگر بلیڈنگ ہو تو اس میں بھی اگر اسے یوز کریں تو اس سے یہ افیکٹو ثابت ہوگی. سر یہ مطلب عورتوں میں جو بلیڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے, منتھلی مینورجیا ہے, اس میں بھی کام کرے گی سر یہ؟ جی اس میں مینورجیا میں کام کرے گی. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. بعض جگہوں پہ یہی یہ طریقہ ہے ڈسمینوریا میں بھی افیکٹو ہے. بعض کیسز میں ڈسمینوریا میں بھی اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو سر یہ طریقہ یہی رہے گا جو آپ نے بتایا سر, 1 ٹیبل اسپون جو ہے پانی میں بوائل کرنا, اس طرح سے پلانا ہے؟ اسپیسیفک اگر کسی کی اگر پیشنٹ کو آپ نے اسی طرح سے ہی اگر بطور ڈوز دینا ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ اس کو ہم اس کی ڈوز کے اعتبار سے اس کی سلیکشن کریں اور اس کو بتائیں. لیکن اگر عام طور پہ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کر دیا جائے, خود اس کو استعمال کرنا شروع کریں, تو یہ ایک ایسی ڈوز اور ایسا میتھڈ ہے جو ایزیلی ہوگا, کاسٹ افیکٹو ہوگا, اس کا رزلٹ پرولونگ ہوگا, اچھا رزلٹ ملے گا, اور بہت ساری دوسری چیزوں کے ساتھ آپ اسے یوز کریں گے تو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی. اچھا سے اسٹینڈرڈ ڈوز ہو گیا یہ. جی سر, جی سر. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ ALT جن کا بڑا ہوتا ہے پیشنٹس میں, تو ان کا بتائیں کہ ان کو کتنا ٹائم تک اس کو پھر استعمال کروایا جائے؟ جن کا ALT زیادہ ہے اور اگر آپ انہیں 2 ٹیبل اسپون تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر پانی کے اندر ابال کے دیتے ہیں اور وہ 6 سے 8 ہفتے ریگولر یوز کریں تو اس میں انہیں بہت اس کا ایفیکٹ ملے گا اور بڑا اچھا رزلٹ رہے گا. تو اس کے علاوہ عام جو ویسے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں 1 چمچ یا 2 چمچ 1 لیٹر پانی میں جو نا وہ بوائل کر کے اس کو؟ ہاں, عام روٹین میں اگر آپ اسے ڈائٹری سورس کے طور پہ یا ویل بینگ کے لیے کہ آپ کو ایک اچھا افیکٹ آئے, آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو جائے, تو اس کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ 1 لیٹر پانی میں 1 ٹیبل اسپون آپ اسے ابال لیں اور ابال کے آپ پی لیں. اور اگر آپ کسی وقت میں ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کوئی بڑی ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں, جیسے کوئی مرغن غذا کھاتے ہیں اور آپ کوئی ایسی خوراک لیتے ہیں جس خوراک کے اندر آپ کا فاسٹ فوڈ ہے, تو آپ کھانے کے بعد آدھا چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابال کے تو یہ بطور قہوہ پی لیں, تو اس سے انشاءاللہ کافی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ مختلف قہوے بتائے ہیں, اس کے اندر کانسی کے بیج استعمال کرنے ہیں یا پھر جس طرح پھول ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کاسنی کے بیج بہتر ہیں. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. معدے کے السر کے لیے کس طرح استعمال کریں اس کو؟ معدے کے السر کے لیے اس کا جو عام استعمال بتایا, یہ استعمال معدے کے السر میں اور معدے کی تکالیف کے اندر, ایسیڈیٹی میں, ہارٹ برننگ میں, جلن میں, بلاٹنگ اگر بہت زیادہ ہوتی ہو, کھانے کے بعد اگر پیٹ پھول جاتا ہو, قبض کی شکایت رہتی ہو, قبض رفع نہ ہوتی ہو, تو اس کے لیے سب کنڈیشنز کے اندر 1 ٹیبل اسپون 1 لیٹر پانی میں ابال لیا جائے اور اسے پورا دن میں یہ 1 لیٹر پانی پی لیا جائے, تو یہ ایک بہت آئیڈیل اور افیکٹو ڈوز ہوگی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پھر جو یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں وہ بھی آرام سے لے سکتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟
جی بالکل، چونکہ یہ کڈنی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کڈنی کو ہیلدی بناتی ہے، اور جیسے ہی کڈنی اچھی اور ہیلدی ہوگی تو اس سے زیادہ بہتر انشاءاللہ ہو جائے گی. اور دوسرے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سورائسس والے پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں اس کو، جو طریقہ آپ نے بتایا اس میں؟ جی سورائسس کے پیشنٹ بالکل لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں 2-3 قہوے بتائے تھے، جیسے کلونجی کا قہوہ ہے، اس کے بعد آپ نے ہمیں قسط البحر ہے، اور جیسے بھی آپ نے یہ بھی قہوہ بتایا، تو ہم اگر یہ دونوں تینوں سیڈ ایک قہوے میں ملا کر لے سکتے ہیں کیا؟ یہ آئیڈیل نہیں ہوگا، بعض کنڈیشن میں تو شاید ٹھیک ہوگا، لیکن یہ اتنا آئیڈیل نہیں ہوگا. دیکھیں ہم یہ چیزیں جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ ہم چیزیں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری خوراک کے اندر یہ چیزیں آ جائیں. اور میں خاص طور پہ وہی میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں جو میتھڈ ایز اے ڈائٹری سورس کے آپ یوز کر لیں. جیسے گاہے بگاہے آپ اپنی خوراک کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا شروع کر دیں. اس کی ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی سمٹمز آپ کو لگ رہی ہوں خود میں یا اپنی فیملی میں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر، تو انہیں آپ ایک ایک چیز ان کی اکارڈنگ ٹو سمٹمز کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اپنے گھروں کے معمول کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، جیسے اب یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے، اس موسم کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ آپ یہ لائٹ سا واٹر اپنا تیار کریں اور اسے ریفریجریٹ کریں، اسے ٹھنڈا کریں، اور ٹھنڈا کر کے جب آپ نے پانی پینا ہے تو آپ اس میں سے آدھا گلاس پانی پی لیں یا 1 گلاس پی لیں. دن میں اگر 2 یا 3 گلاس آپ پی لیں اور ہفتہ 10 دن اگر آپ پیتے رہیں تو اس موسم کے اندر بہت اچھا ہو جائے گا. بعض اوقات ہم اپنی جب لائف میں چل رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے جس ٹائم میں بعض کا شیڈیول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہوتے، ایگزرشنز نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ فیملیز کے اندر پے در پہ آپ جو ہے وہ ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا شادیاں جو ہے وہ بہت زیادہ نپٹا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشنز کے اندر اگر آپ ساتھ اس کو ایڈ کر لیں، اپنی خوراک میں شامل کریں، تو آپ کی باڈی کی بہت اچھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے گی. ہمارے وہ میل ممبرز جو باہر کام پہ ہوتے ہیں اور انہیں ہوٹلنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتے، اس طرح سے اگر مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اگر 1 گلاس صبح پی لیں پانی اور 1 گلاس شام پی لیں تو اس سے بہت زیادہ اس سے افیکٹو ہو جائے گا. اس طرح سے وہ کور ہو جائیں گے. تو جو جیسے سمٹمز ہمارے یہاں چل رہی ہیں ان سمٹمز کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے لیے کسی ایک خوراک کا انتخاب کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت جیسا کھانا ہم کھا لیتے ہیں، ابھی ہوٹل کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کے بعد یہ ڈرنک زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ نے قہوے کا ذکر کیا وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا رہے گا؟ ڈرنک زیادہ بہتر رہے گا. کاسنی کے لیے ڈرنک زیادہ اچھا رہے گا. لیکن اگر کسی وقت میں ایسا ہے کہ آپ نے پورا دن ڈرنک نہیں پیا، جیسے سردی میں پانی استعمال نہیں ہوتا زیادہ، نیچرلی پانی کم استعمال ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے آپ ½ ٹی اسپون قہوہ بنا کے تو آپ اسے کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. لیکن یہ تب لے سکتے ہیں جب آپ رچ ڈائٹ لے رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جب سے آپ نے کاسٹس روٹ کا جو پاؤڈر بولا ہے نا، تو ہم لوگ روز کلونجی کے قہوے میں وہ پاؤڈر ڈال کے پی رہے ہیں، تو از اٹ ریکمینڈیبل اور وی شوڈ اسٹاپ اٹ؟ اگر دونوں چیزوں کو الگ الگ پیئیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اوکے، جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے کسی کو اگر بلیڈر کا پرابلم ہے، میرے ہسبینڈ کو ہے، ان کو بہت تکلیف ہے، تو اس کے اندر اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے اس کا بھی سب سے ذکر بہتر طریقہ یہ 1 ٹیبل اسپون 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور اسے پی لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی یہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور ان کا بی پی بھی بہت زیادہ ڈاؤن رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ
پانی استعمال کریں تو یہ شوگر پہ افیکٹو ہوگا؟ اس کے علاوہ اوور ویٹ ہو، اوور ویٹ کے لیے بہترین ہوگا؟ اوور ویٹ کے لیے بہترین ہوگا، شوگر کے لیے افیکٹو ہوگا. تو سادہ ہی لینا ڈاکٹر صاحب اس کو، جیسے شوگر والے شہد وغیرہ ملا کے تو نہ پئیں. اگر یہ عام آدمی بھی سادہ لے تو اسے پی سکتا ہے. اس کے ذائقے میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی جو کہ یہ ڈرنکیبل نہ ہو. ہاں چونکہ نارملی ہم جو ہے وہ سادہ پانی تو وہ پی لیتے ہیں، لیکن اگر پانی کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہو تو وہ ہمارے لیے اتنا ڈرنکیبل نہیں ہوتا. تو لائکنگ کے لیے، ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے، بچوں کے لیے پلیجرنگ امپریشن دینے کے لیے اس میں شہد ایڈ کریں تو فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میری کزن ہے، ان کا ابھی بریسٹ کینسر ہوا تھا انہیں، اور وہ آپریشن کے بعد اور 1 سال کے علاج کے بعد اب وہ ٹھیک ہیں، لیکن بے انتہا کمزور ہو گئی ہیں. یہ جو کینسر کی ادویات ہوتی ہیں انہوں نے بالکل ان کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا ہے. تو کیا میں ان کو یہ ریکمینڈ کر سکتی ہوں اسی طرح 1 ٹیبل اسپون 1 لیٹر پانی میں ابال کے وہ پانی استعمال کریں؟ جی انہیں یہ ریکمینڈ کر سکتی ہیں. ان کے لیے آئیڈیل 2 چیزیں ہوں گی. ایک ان کے لیے تلبینہ بہت آئیڈیل ہوگا، اور دوسرا ان کے لیے زعفران بہت آئیڈیل ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب اس موسم میں بھی؟ جی بالکل، اس موسم میں بھی زعفران بہت آئیڈیل ہوگا. ڈاکٹر صاحب زعفران دودھ میں ڈال کے پئیں؟ جی زعفران دودھ میں ڈال کے استعمال کیا جائے. اور تلبینہ زعفران کی جو عام ڈوز ہے، زعفران کی جو عام خوراک ہے، عام ڈوز ہے، وہ 10 سے 15 پتیاں زعفران آپ اسے دودھ میں ملا کے تو یہ دن میں 1 دفعہ پی سکتے ہیں. اس سے ایچ بی لیول بہت اچھا مینٹین ہو جائے گا، ہیموگلوبن مینٹین ہو جائے گا. اس کی وجہ سے، اس کے استعمال سے پلیٹلیٹس اچھے مینٹین ہو جائیں گے، اور یو ٹی آئی انفیکشن جو ہو جاتا ہے وہ زعفران کی وجہ سے بہت اچھا کنٹرول ہو جائے گا. نی پین بڑا اچھا اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ سارے ایفیکٹس آپ زعفران سے مل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سارے مسئلے ایک کے بعد ایک ان کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ جی تو ان میں ان سب چیزوں کے اندر انہیں اس سے سپورٹ ملے گی. میں نے اس لیے کہا کہ ان کو تلبینہ اور زعفران، یہ 2 چیزیں ان کے لیے زیادہ آئیڈیل ہوں. تو یہ اس کے ساتھ پھر ہم یہ کاسنی کا پانی بھی ان کو ریکمینڈ کریں نا، یا خالی تلبینہ اور زعفران کا ہی کہوں؟ کاسنی کا پانی جو میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو، یہ ایک لائکا وائٹامن واٹر کے طور پر ہے. ایک اچھا پانی جس کے پینے سے آپ کی پیاس بجھے گی اور آپ کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ذرہ ذرہ آپ کے اندر ایسے ہیلدی ایجنٹ بھی جسم میں جائیں گے جو جسم کو بیماری سے بچائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے جسم کی صفائی بھی اچھی کریں گے. اکیلا پانی بغیر کسی اس میں کچھ بھی نہ ڈلا ہو، وہ پانی ایک بہت اچھا ڈی ٹاکسر ہے. پانی آپ کی باڈی کو کلینز کرتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر کلینزنگ ایفیکٹ دیتا ہے. پانی آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن کو مینٹین کرتا ہے. اگر سادہ پانی جو ہے وہ پیئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا افیکٹو ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ پانی استعمال کرتے ہیں جس پانی کے اندر آپ نے کاسنی یوز کی ہے یا شہد یوز کیا ہے، تو یہ پانی اگر آپ ایسے ایز اے ڈائٹری سورس لیتے ہیں تو یہ پانی والی ساری خصوصیات آپ کو ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی وجہ سے باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ کو ویکنس بھی آپ کی کنٹرول ہوگی، اور آپ کی باڈی کو ایک پروٹیکشن بھی ملے گی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے یورک ایسڈ کے لیے بتایا، تو یہ بتائیے کہ یورک ایسڈ کا پیشنٹ ہے جو کہ وافرین بھی لیتے ہیں، بلڈ تھنر وغیرہ، اور پاؤں ان کے سوجے رہتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح 1 ٹی اسپون کا پانی بنا کے دیا جا سکتا ہے یا کس طرح کیا جائے؟ جی بالکل اسی طرح سے 1 ٹی اسپون پانی بنا کے دیا جائے. ٹھیک ہے، دن میں وہی 2-3 گلاس پی لیں وہ لوگ؟ جی دن میں 2-3 گلاس پی لیں. لیکن اگر کوئی کڈنی فیلئر ہے، اگر کوئی کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے تو یہ کاسنی یوز کر سکتا ہے. کڈنی فیلئر نہیں ہے، صرف پاؤں سوجے رہتے ہیں اور وہ وال چینج ہوئے ہوئے ہیں تو بلڈ تھنر وغیرہ لیتے ہیں. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہو تو وہ کاسنی اس طرح سے یوز کر سکتا ہے، لیکن کڈنی فیلئر کے پیشنٹ کو زیادہ پانی نہیں پینا ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ نارملی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ مشہور ہوتی ہے کہ گردے کے مریض کو پانی زیادہ پینا چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. گردے کا مریض جو کڈنی سٹون میں مبتلا ہے اسے تو پانی تھوڑا سا قدرے زیادہ پینا چاہیے. لیکن نارملی اگر کوئی آدمی گردے کے کسی مرض مبتلا ہے تو اسے پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے تاکہ کڈنی کے اوپر پریشر بلٹ نہ ہو. تو اس پانی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا پانی پیتا ہے تو اگر کوئی شخص 4 گلاس کی بجائے پورا دن کے اندر 10 سے 12 گلاس پیتا ہے تو اس کا یہ 10 سے 12 گلاس پانی پینا ٹھیک ہوگا. لیکن کڈنی فیلئر کے لیے ہم 10 سے 12 گلاس پانی ریکمینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک، تھینک یو. اصل میں ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ان کو تو بہت ہی قلیل مقدار میں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں، خالی 2 گھونٹ پینا ہے یا آدھا گلاس پینا ہے یا پورے دن میں 1 گلاس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پینا ہے. تو وہ ڈائلسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہفتے میں کتنی دفعہ ہو رہا ہے، اس حساب سے ان کو پانی کی مقدار کا تعین کر کے دیا جاتا ہے. آپ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شاید یہ اچھا نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ انہیں 1 لیٹر یا 1 لیٹر سے کچھ زیادہ پانی پینا چاہیے پورے دن کے اندر جو ڈائلسس پہ ہیں، کیونکہ اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو وہ اسی طرح سے بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کریں گے. ایسا مریض اگر اس لیول ڈائلسس کرانے کے ساتھ بھی اگر احتیاط نہیں کرے گا تو وہ اس کا جو ڈائلسس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی بڑا منیمائز ہو جائے گا اور اس سے بہت جلدی ٹرانسپلانٹ کی طرف موو ہونا پڑے گا. ہمارے ہاں ایک پرابلم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈائلسس شروع کر دیتے ہیں تو ڈائلسس شروع کرنے کے بعد پھر وہ ہر قسم کا پرہیز، احتیاط، خوراک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اسی پہ چلنا ہے. تو بعض اوقات تو ڈائلسس جو ہے وہ 2-2 4-4 سال 6-6 سال چل جاتا ہے اور پھر کہیں جا کے ٹرانسپلانٹ کی طرف نوبت آتی ہے اور بعض 10-12 سال بھی ڈائلسس پہ چلتے ہیں. لیکن جب احتیاط نہیں ہو رہی ہوتی تو 2-3 سال میں ڈائلسس بھی ایک لیول پہ جا کے کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ وینز اتنی ڈرائی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر ان کی وال اتنی تھک ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے کہ انہیں ڈائلسس کی مشین سے فائدہ نہیں ہوتا، تو مجبوری میں انہیں ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ آئیڈیل اور اچھا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری میڈیسن ہے جیسے آپ کاسنی کا بتا رہے ہیں اور جو دوسری میڈیسن ہے، ان سے ہم کڈنی کو ریلیکس نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا ورک شروع کرے، فیلئر سے بیک سائڈ پہ جائے اور اس کے ڈائلسس کم ہونا شروع ہو جائیں اور کڈنی اپنا ورک شروع کر دے؟ جی بالکل. اگر کوئی پیشنٹ جو ہے اس کے لیے ول ہے کہ وہ اس پہ کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈائلسس پہ نہ جائے تو الحمدللہ ہم کئی پیشنٹس کو ڈائلسس سے ریورس کر چکے ہیں. کئی پیشنٹ کو ہم نے ڈائلسس پہ نہیں جانے دیا. اس میں ہومیوپیتھی بڑی افیکٹو ہے، طب نبوی بہت افیکٹو ہے. کچھ چیزیں آگے اور آ جائیں گی جن کو ہم رفتہ رفتہ پڑھیں گے. جو طب نبوی کا اصول ہے کھانا کھانے کا، اگر اس اصول کو فالو کر لیا جائے تو یہ بڑا افیکٹو ہے. ہم ان ڈیزیز کے اندر مبتلا ہی نہیں ہوتے. سورہ علم نشرح، سورہ قریش اگر 101 مرتبہ مریض پڑھے جس کا یوریا کریٹینائن زیادہ ہو تو وہ یوریا کریٹینائن اگر زیادہ ہو تو سورہ علم نشرح، سورہ قریش 101 مرتبہ پڑھنے سے یہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتا ہے. جس کا پوٹیشیم زیادہ ہو جائے سورہ صافات 1 مرتبہ تلاوت کرے تو اس کا پوٹیشیم کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اس کو کاسنی کے بیج کو ابالنا ہے 1 لیٹر پانی میں، تو سر یہ کتنے مطلب جوش آنے تک 2-3 بار بوائل ہو جائے کافی ہے سر؟ جی 3 سے 4 ابال آ جائیں تو کافی ہے. جو آپ نے 1 ٹیبل اسپون 1 لیٹر پانی میں بتایا ہے، یہ جب ہم خریدنے جائیں گے 1 ٹیبل اسپون یہ جو کاسنی ہے اس کو ہم کیا بولیں گے کہ ہمیں اس کے بیج دیں یا پتے دیں؟ کیا مطلب کیا کہہ کے بولیں گے؟ جی آپ ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کاسنی کے بیج دے دیں. ٹھیک ہے. کاسنی کے بیج کی جو تصویر ہے وہ میں نے اسکرین پہ شیئر کی تھی، اسے میں فرنٹ پہ ایک دفعہ دوبارہ لے آتا ہوں، اسے آپ لوگ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوں گے ایسے جیسے بالکل
भूसा सा होता है, बारीक से जैसे छिलका सा होता है, इस तरह से ये बीज होंगे। तो डॉक्टर साहब इनको पीसने की जरूरत तो नहीं ना फिर, ऐसे बीज जी जो पीसने पानी की में बॉईल जरूरत नहीं है, करके? जी पीसने जी की ठीक जरूरत हो। नहीं है, ऐसे ही इन्हें उबाला जाए और इस्तेमाल किया जाए। बाद में आप इसे छान लें, इट्स ओके, आप इसे छान लें और निथार लें और निथार के इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब 2-3 किस्म के आ रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सीड्स भी हैं और 2-3 किस्म के, हम कौन सा वाला लें? इसमें कासनी में आपको ज्यादातर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक मिलेंगे। इसकी खूबसूरती ये है कि ये खुदरो बूटी है, इसकी काश्त उमूमन लोग कम करते हैं। तो चूंकि ये खुदरो है, अपने मौसम के अंदर खुद कहीं ना कहीं जो उगना शुरू हो जाती है, और जो चीज़ खुद उग रही होती है तो किसान भी और फार्मर भी बाज़ का तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं करता कि उसको खाद डाले, उसको पानी दे। तो हमने देखा है कि नॉर्मली ये ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि इसको ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक हो जाती है। अगर आपको नॉन हाइब्रिड मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं मोज़म्बिक से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पर तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह। तो बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा फार्म है, उसमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। तो उसकी पहचान की जरूरत हो, बता सकते हैं आप? हाँ, उसका हल तो ये हो सकता है कि आप उसका सलूशन ये है कि आप अपने फार्म से जो मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स और पौधे हैं उनके इमेजेस मुझे भेजती रहें, और आपके यहाँ उन्हें क्या कहा जाता है ये बताती रहें, तो हम फर्दर उसको फिर देख के बता सकेंगे। जी इंशाल्लाह मैं ऐसा ही करूँगी। जी डॉक्टर साहब एक सवाल और है, ये जी आजकल कोरोना के लिए फायदेमंद होगी इसका पानी? हाँ, कोरोना के लिए फ़ायदेमंद होगी। ये एक आपने बड़ा अहम सवाल पूछ लिया, और ये बात शायद मैं आज पढ़ाने से स्किप भी कर रहा था, स्किप हो गई मुझसे, कर नहीं रहा था। आप में से कोई बताएगा कि जिगर का मर्ज अगर हो तो उसमें कैफियत इंसान की क्या होती है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है उसमें किस तरह की कैफियत होती है? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो असरात आते हैं, स्किन खराब होती है, रंग पे असर पड़ता है, भूख पे असर पड़ता है, मुंह नहीं, के मरीज मजे की में, कैफियत, ये तो उसकी मुंह के सिम्टम्स हैं, मजे। उसकी अपनी मेंटल कैफियत क्या होती है? डॉक्टर साहब जिनके सेल रेज सुस्त हो होते हैं या वैसे प्रॉब्लम? वैसे किसी जिगर को की कोई भी खराबी। लीवर का कोई भी इशू हो तो या उसमें बहुत ऐसी सिकनेस सी रहती है, हर वक्त वो मीटिंग सी रहती है, जिस्म थका थका सा रहता है, और ऐसे नहीं, कुछ भी उसकी मेंटल लेवल उसका क्या मेंटल होता है? फीलिंग्स मेंटल उसकी ऐसे क्या होता है होती कि लेथार्जिक कंडीशन होती है, मुंह का जायका चेंज। नहीं मेंटल कंडीशन पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब जहनी कैफियत क्या रहती है? हाँ वो उस पर डिपेंड होता है। फिर अगर आप रिलीजियस तौर पे हो तो फिर उसको इंसान जिक्र अल्लाह करते रहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमने मुराकबा बताया था, उससे मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ। नहीं, वो मैं तो है। इसमें बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आपको। ये एक बहुत नुक्ते की बात है, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद लीवर की बहुत सारी डिजीजेस को ख़त्म करने का जब आप जरिया बन सकेंगे। जब इंसान खौफ में मुब्तला होता है, उसे किसी किस्म का फियर होता है, तो उसका लीवर इफेक्ट होता है। ये एक अहम नुक्ता है। डॉक्टर साहब जो शख्स लीवर भी जो या शख्स मैदा? लीवर अच्छा, जिसे जिगर कहते हैं। नहीं मैं समझ गई। जी हाँ, जब आप खौफजदा होंगे, आपके पास फियर होगा किसी भी किस्म का, तो आपका जिगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। गोया कि जब खौफ की कैफियत हो तो या तो आपका जिगर डिस्टर्ब है या फिर आपका जिगर डिस्टर्ब हो रहा है। इसको जरूर समझ लें अपनी खौफ की कैफियत में। और
اب اس وجہ سے انگزائٹی باڈی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، لہذا انگزائٹی کو ریموو کرنے کے لیے کاسنی بڑی آئیڈیل چیز ہے. تو کرونا میں یہ امیونٹی کے اعتبار سے آئیڈیل ہے، اور خوف کی کیفیت ہو تو اس کے اعتبار سے آئیڈیل ہے. کرونا کی وجہ سے جو مینٹل النس آ رہی ہوتی ہے اس اعتبار سے بہت آئیڈیل ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ لنگس کے اوپر ڈائریکٹلی شاید کوئی پوزیٹیو افیکٹ دے گی تو پوزیٹیو افیکٹ ضرور دے گی، لیکن لنگس کی بعض سمٹمز کے اندر جہاں استھما ہے وہاں اس کا فائدہ ضرور ہے، وہاں یہ ہمیں دیتی ہے. لیکن جو اس کا ٹارگٹ ایریا ہے وہ لیور ہے، اس کا لنگز نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب پھر لنگس کے لیے تو پھر کلمنجی کا قہوہ جو ہے نا وہ پھر لنگس کے لیے کلونجی کا قہوہ بہت بہتر ہے، کوسٹس روٹ بہت بہتر ہے جسے کشتے شیری کہتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ کاسنی جو ہے اسٹمک کے لیے، اور اس کی جو لیور کی جو اپنی میڈیسن ہے وہ سب سے اچھی میڈیسن کاسنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو 101 مرتبہ علم نشرہ اور سورہ قریش بتائی تھی وہ کس کے لیے بتائی تھی؟ کڈنی فیلئر کے لیے، جہاں آپ کا یوریا کریٹینائن کام نہ کر رہا ہو، زیادہ ہو، تو وہاں سورہ علم نشرہ سورہ قریش 101 مرتبہ پڑھنے سے فائدہ بہت ہوتا ہے. سر روزانہ پڑھنا ہوگا سر؟ جی روزانہ پڑھنا ہوگا، اور 21 دن تک کرنا ہوگا، اس کے بعد یوریا کریٹینائن دوبارہ چیک کرنا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اگر جیسے خدا نہ کرے کسی کو کڈنی فیلئر نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے اس کا یوریا کریٹینائن بڑھ رہا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح پڑے 21 دن تک 101 دفعہ؟ جی بالکل، لیکن یوریا کریٹینائن اگر زیادہ ہے تو اس کا جی ایف آر بھی ڈیفینیٹلی کم ہوگا. یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کا جی ایف آر ٹھیک اور یوریا کریٹینائن زیادہ ہو. جی ایف آر اس کا ڈے بائی ڈے ڈیلے جا رہا ہوگا. جی بتائیے. آپ نے ابھی بتایا کہ جو انزائٹی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ اسی مقدار میں افیکٹو ہے. جی اسی مقدار میں. جزاکم اللہ خیر، جزاء الجزاء احسن الجزاء. کل انشاءاللہ العزیز ہم تخم ریحان سیڈ اس پہ بات کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ ہم 2-3 ہربز کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم کچھ چیزوں کو زیادہ اپنی اس کلاس کے اندر کور کریں. اور دوسری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ 8 بجے پورا کلاس میں شامل ہو جائیں. 8:05 پہ ہم انشاءاللہ اپنی بات شروع کر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب مورنگا کے بارے میں بھی بتائیے. کس کے بارے میں؟ مورنگا. ہاں مورنگا ایک ہرب ہے، اس کا طب نبوی کے ساتھ تو براہ راست ایسا لنک نہیں ملتا، البتہ یہ ایک آئیڈیل ہمارے یہاں پنجاب کے علاقے کے اندر تو اس کو سالن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے پتے یہ بڑے افیکٹو ثابت ہوتے ہیں، ایک بڑا اچھا فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کے اندر رچ وٹامنز ہیں، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے استعمال کرنے سے مجموعی طور پہ کمزوری ٹھیک ہوتی ہے. کمزوری کے لیے اسے استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نسبت ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ بارلے کے اوپر. بارلے پہ میں آپ لوگوں کو گروپ کے اندر لیکچر بھیج دوں گا، اس کے 4 پارٹس ہیں. آپ اس لیکچر کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیں، اس کے بعد ہم اسے لیکچر پہ اس کے مطابق ہم اسے ڈسکس کر لیں گے. اگر ہم بارلے کے اوپر آ جائیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بارلے کے اوپر ہم بات کریں گے اپنی کل کی کلاس میں نہیں، اس سے اگلی کلاس میں. بارلے کا لیکچر ایسا ہے جو شاید 2 کلاسیں لے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف بارلے یوز کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم بہت ساری دوائیوں کو چھوڑ دیں. 80 سے زیادہ اللہ رب العزت نے بارلے کے اندر نیوٹریشن ویلیو اس کے اندر رکھی ہیں، اس کے ایفیکٹس رکھے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس کو ہوپ فلی ہم منڈے جو ہے وہ بارلے پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو
گروپ کے اندر جو ہے میں بارلے کا لیکچر ایک اپنا بھیج دوں، جو ہم نے کوئی 1-1.5 سال پہلے ایک جگہ کیا تھا، وہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، تو اسے اگر سن لیں گے تو اس سے انشاءاللہ بارلے کی پریپریشن اچھی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔